کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر آپ کو بڑے بڑے دشمنوں سے بچا لیتی ہے؟ دشمن چاہے گھر کے اندر ہوں یا باہر، یا غربت دشمن بنی ہوئی ہے، یہ سورہ خوشحالی لاتا ہے، دشمنوں کو عذاب الہی کا شکار بناتا ہے اور خواتین کو ہیرسمنٹ سے بچاتا ہے۔ اس سورہ کی تلاوت سے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتا ہے۔ اور مزید آپ نے اس سورہ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ میں ہوں سید عامر جعفری۔ سورہ قرآنی ایسے پر نور خزانے ہیں جو اپنے تلاوت کرنے والوں کو بے حد فوائد و ثمرات سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سورہ کوثر ہے۔ اس مختصر سورہ کی تلاوت کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نہروں کا پانی پینے کے لیے عطا کرے گا، اور اس کا ثواب عید الاضحیٰ کے دن کی گئی تمام قربانیوں کے برابر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا وہ حوض کوثر سے سیراب ہوگا، اور وہ شجر طوبہ کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص چاہتا ہو کہ اسے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو، سورہ کوثر کا ایک آسان اور مختصر عمل اسے اس نعمت سے بہرہ مند کر سکتا ہے۔ یہ ایسا مستند عمل ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، اور بعض حوالوں میں یہ عمل امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی وارد ہوا ہے۔ ان صادقین کا فرمان ہے کہ جو شخص شب جمعہ 100 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کیا کرے تو اللہ کے حکم سے اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ دولت اور خوشحالی حاصل کرنے کے لیے سورہ کوثر کا یہ عمل بار بار کا تجربہ شدہ اور ثابت شدہ عمل ہے۔ اگر کوئی غربت کا شکار ہے اور آمدنی کم ہے اور سخت محنت اور جد و جہد کے باوجود گھر میں خوشحالی نہیں ہے تو سورہ کوثر کا یہ آسان سا عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی۔ عمل صرف اس قدر ہے کہ جب بدھ کا دن آئے باوضو قبلہ رو بیٹھے اور 14 مرتبہ درود پڑھے، اور پھر غربت کے خاتمے اور خوشحالی کی دعا اور نیت کر کے صرف 40 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کیا کریں، اور دعا مانگ کر 14 مرتبہ درود پڑھ لیا کریں۔ یہ عمل مستقل کرتے رہیں، انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ اگر آپ کسی سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہوں، بالخصوص خواتین کے معاملے میں، جب انہیں لگے کہ راہ چلتے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے یا کہیں سے انہیں ہیرسمنٹ کا سامنا ہے، تو وہ بغیر گھبرائے ہوئے 9 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کریں، اور جب تعداد پوری ہو جائے تو مڑ کر اس شخص کی طرف دیکھیں اور اپنے پروردگار کی قدرت کا مشاہدہ کریں کہ وہ شخص خود بخود اپنی مرضی سے اپنا راستہ بدل لے گا اور آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ دشمنوں سے بچنے کے لیے، دشمنوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے، ان کی سازشوں اور شیطانیوں سے بچنے کے لیے، حتیٰ کہ انہیں عذاب الہی میں گرفتار کرنے کے لیے سورہ کوثر کے اعمال اور نقوش بہت معتبر اور فوری اثر کرنے والے ہیں۔ یہ دشمن چاہے گھریلو ہوں یا بیرونی، سورہ کوثر نہ صرف آپ کو ان سے بچائے گی بلکہ الٹا ان کو عذاب الہی میں گرفتار کر دے گی۔ اس کا ایک آسان سا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سورہ کوثر کو کاغذ پر لکھ لیں اور اپنے پاس رکھیں۔ جب تک یہ آپ کے پاس رہے گی آپ دشمنوں سے محفوظ رہیں گے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، بلکہ آپ ان پر غالب رہیں گے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دشمن کو اپنی ہی پڑ جائے اور وہ بھی ان تکلیفوں کا سامنا کرے جن سے اس نے آپ کو دوچار کر رکھا ہے، تو نمک کی 40 ایک ہی جیسی کنکریاں بنائیں اور آگ جلانے کا سامان اپنے پاس رکھ کر عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر 101 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور پھر آگ جلا لیں، اور نمک کی ایک کنکری ہاتھ میں پکڑ کر اس پر 40 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ لیکن جب هو الابتر پر پہنچے تو اپنے دشمن کا نام لیں اور 3 بار کہیں فلاں هو الابتر، فلاں هو الابتر، فلاں هو الابتر۔ اسی طرح 40 بار پڑھنے کے بعد وہ کنکری آگ میں ڈال دیں۔ یہ عمل 40 دن کریں، وہ شخص آپ سے دشمنی کرنے کے قابل نہیں رہے گا، بشرطے کہ آپ
حق پر ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔